جو بے احتیاطی ہے وہ بحیثیت قوم ہماری جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے. میں جو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. لیکن یہ جب عید الاضحیٰ آ گئی ہے، اب گوشت پکے گا، مختلف ڈشز بنیں گی، ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کے ڈش بنائے اور اس کو کھائیں. ضرور کھائیں، کھانا چاہیے، حق ہے ہمارا، سب کا حق ہے. لیکن اس میں احتیاط کس قسم کی وہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جو دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں، جو آپ کی اسپیشلٹی ہے، شوگر کے ہیں، بلڈ پریشر کے ہیں، ہر کسی کو کسی نہ کسی پورشن میں جا کے ایک خاص قسم کی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے جنرل بتائیے گا کہ یہ احتیاط کتنی زیادہ ضروری ہے اس عید کے اوپر. اچھا دیکھیں جی کہ گوشت کے معاملے میں نا ہم دو طرح کے لوگوں پہ تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ جو مریض ہیں، خواہ وہ دل کے مریض ہیں، پھیپھڑوں کے ہیں، گردوں کے، جو بھی ہیں، اور ایک ہے جو مریض نہیں ہے. کوئی بھی بندہ احتیاط نہیں نہ کرے گا، صحت مند آدمی ہے، بالکل اس کا معدہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اعتدال کے بغیر کھائے گا اور بہت زیادہ کھائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو تنگی ہوگی. اس کو گیسٹرائٹس ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو معدے کے اندر سوزش ہے، اور اس کے بعد پھر جو گیسٹرائٹس اور السر والی صورتحال ہے وہ پکچر ہو سکتی ہے، اور جو کہ اس کو بعد میں تنگ کر سکتی ہے. گوشت اگر اچھے طریقے سے گلا نہیں ہے، پکا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو ڈائریا اور جو باقی مسائل ہیں انتڑیوں کے وہ ہو سکتے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں صحت مند لوگوں کے لیے. دوسری بات، جن کو مسائل نہیں ہیں وہ اگر بے احتیاطی کرتے ہیں تو ان کو اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ وہ نئے سرے سے صحت خراب ہو سکتی ہے. مزے کی بات بتاؤں کہ ہم ہمیشہ کئی سالوں سے یا دہائیوں سے پروگرام کرتے آ رہے ہیں، ہماری ایمرجنسیوں میں وہ لوگ جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی وہ زیادہ لینڈ کرتے ہیں. بالکل زیادہ لینڈ کہ ڈاکٹر صاحب زیادہ کھا لیا، اب الٹیاں آ رہی ہیں، لوز موشن لگ گئے کیونکہ گوشت اچھی طرح پکا نہیں تھا، گلا نہیں تھا. اس میں یہ ہے کہ زیادہ کھانے سے ایک تو وامٹنگ، اور دوسرا کہ لوز موشن لگ جاتے ہیں اور پھر ایمرجنسی کے اندر لینڈ کرتے ہیں. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا جتنے بھی پروگرام کرتے ہیں عید کے دنوں میں، ہم گوشت کو مرد الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. گوشت ہے سچ برا نہیں ہے، لیکن گوشت کے ساتھ جو ایسیسریز ہیں، جیسے نان چل رہے ہیں، جیسے بہت زیادہ میٹھا چل رہا ہے، جیسے بوتلیں چل رہی ہیں، وہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں. اچھا او یس. اب اس میں یہ ہے کہ گوشت ایک خاص پروٹین کی جو اب مقدار ہے، مطلب سپوز ایک فٹ آدمی ہے آپ جیسا ماشاءاللہ صحت مند بندہ ہے، وہ تقریباً کو 250 گرام کے قریب یا 300 گرام، 1 پاؤ 1.5 پاؤ یا ایون آدھا کلو تک بھی کھا سکتا ہے. اچھا. لیکن ساتھ یہ نہیں ہے کہ ساتھ 5 نان بھی. یہ ان کی بات کر رہے ہیں جو صحت مند. ابھی میں صحت مند کی بات کر رہا ہوں، میں ابھی مریضوں پہ طرف نہیں آیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. گوشت کھائیں، ساتھ سیلڈ لیں، ساتھ دہی لیں. دہی کا اور سیلڈ کا فائدہ یہ ہوگا کہ چیزیں ایبزارب معدے سے آہستہ 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 تو ہوتی ہیں. تنگ آپ کو کرے گا کہ اگر آپ زیادہ ساتھ بوتلیں پی لیتے ہیں، زیادہ جو ہے وہ نان شان کھا لیتے ہیں، وہ آپ کو تنگ کرے گا. لہٰذا گوشت ہو اچھے طریقے سے پکا ہوا ہو، چربی کے بغیر ہو، اور باربیکیو کی شکل میں ہو تو بہت اچھا ہے، کبابوں کی شکل میں تو بہت اچھا ہے، اور ساتھ رائتا اور دہی کے ساتھ استعمال کریں تو بہت اچھا ہے. اور اصول وہی ہے کہ ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ خوراک کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے، جو حدیث کا بھی مفہوم ہے شاید. بالکل ایسے کہ آپ نے یہاں تک حلق تک بھر کے نہیں کھانا. صحت مند بندوں کی پھر میں بات کر رہا ہوں. بھوک رکھ کے کھانا بھوک رکھ کے چاہیے، کھانا کھائیں. ہاں جی. اور باربیکیو کی شکل میں جس میں چربی کم سے کم ہو، جس میں گریس اور آئل کم سے کم ہو. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو چربی کا قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس میں ویسے ہی ذرا چربی زیادہ ہوتی ہے. آپ اس میں اپنا آئل نہ ڈالیں، اس چربی کے اندر ہی پکائیں. بالکل وہ بہت اچھی چیز ہے. آپ جب اضافی اس میں گھی ڈال دیتے ہیں، آئل اچھا ہے گھی سے، اور دیسی گھی اچھا ہے آئل سے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کھانے کو، پکوان کو اچھا کرنے کے لیے گھی استعمال کرتے ہیں، ڈالڈا یا کس طرح کا کوئی بھی بناسپتی گھی. ٹھیک ہے. وہ کہ جی اس میں کھانا زیادہ اچھا بنتا ہے، لیکن وہ زیادہ تنگ کرتا ہے. وہ آپ کی ابزارپشن کو ڈیلے کرتا ہے، آپ کے ہاضمے کو خراب کرتا ہے، اور اس سے تنگی پیدا ہوتی ہے. یعنی گھی کی نسبت بہتر ہے کہ آئل کو استعمال. یہ جو بناسپتی گھی ہے اس سے بہتر آئل ہے، اور آئل سے اچھا دیسی گھی ہے. وہ تو ایکسٹریم ہے نا، ایکسٹریم ہے. اور اگر آپ نے آئل بھی استعمال کرنا ہے اس میں زیتون کا تیل تھوڑا مہنگا ہے. میں اس میں ایک ایڈ کر لوں، جو ابھی یہ گھی کا، ڈالڈا کا، دوسری چیزوں کا بھی رجحان شروع ہو گیا بہت زیادہ. اب اس کے بغیر کھانا نہیں بنتا. ہمارے جو بزرگ تھے، بڑے تھے، وہ تو کھانا پکاتے دیسی گھی میں تھے. جی. اب دیکھیں نا 100 سال زندگی، بالکل ایسے ہی ہے. 100 پلس گئے، 90 سال نارمل ایج تھی. نارمل تھی، بالکل صحیح. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے، جو آپ کو آپ کے انٹرنل سسٹم کو زیادہ چلانے کے لیے آپ کی مدد کرتا ہے. اب یہ فاسٹ فوڈ، اب یہ جنک فوڈز، اس میں یہ کولڈ ڈرنکس، اور یہ جس طرح کی روٹین آپ بتا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اب جو ایوریج ایج ہے، بیماریاں بچوں کے اندر شروع ہو گئی ہیں، اور 40-50 سال کے بعد اینڈ ہو جاتا ہے. اصل میں اس میں میں اصولے کہتا ہوں، تو کئی سالوں سے میں یہ پروگرام میں بھی اور آپ کے پروگرام میں بات کرتا ہوں کہ زمین کے پیٹ سے نکلنے والی چیزیں، زمین کے پیٹ سے نکل کے آپ کے پیٹ تک جانے میں ان کی کم سے کم پروسیسنگ ہو. اگر پروسیسنگ ہونی بھی ہے، یا جانور سے جو چیز نکلتی ہے بہت کم پروسیسنگ اور آپ تک پیٹ میں چلی جائے. اگر پروسیسنگ ہونی بھی ہے تو آپ کی ماں، بہن، بیٹی یا بیوی کرے، خود کریں. خود کریں. آپ کو پتہ ہوگا آپ نے کیا کیا.